اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اسم بلحاظ جنس۔ اس کے اندر ہم نے اسم کو جنس کے لحاظ سے پڑھنا ہے۔ اس کی جو ضرورت پڑی ہمیں اس ٹاپک کو پڑھنے کی وہ یہ تھی کہ جب ہم لوگ مختلف زبانوں کے اندر جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر زبان میں جو مذکر اور مؤنث کے قاعدے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں۔ جیسے ہم پشتو میں دیکھتے ہیں کہ ان کا جو مذکر اور مؤنث ہے وہ کسی چیزوں کے لیے جس طرح استعمال کرتے ہیں وہ اردو سے الگ ہے۔ اسی طرح عربی میں بھی اگر ہم نے عربی پڑھنی ہے تو اس کے بھی جو قاعدے ہیں وہ ہمیں دیکھنے پڑیں گے کہ اس کے اندر کس چیز کو مذکر کہا گیا ہے اور کس چیز کو مؤنث کہا گیا ہے۔ دو جز بنتے ہیں اس کے، مذکر اور مؤنث۔ مذکر میں ہم اس کے بھی دو جز بناتے ہیں اور اس کے بھی دو جز بناتے ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں حقیقی مذکر اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں غیر حقیقی مذکر۔ اسی طرح یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے، ایک حقیقی مؤنث اور دوسرا غیر حقیقی مؤنث۔ حقیقی مؤنث جیسے اس کے نام سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حقیقی جو جیسے لڑکا، اور اس کے اندر حقیقی میں سارے جو جاندار مذکر ہیں وہ اس میں آ جاتے ہیں۔ جب ہم لوگ مؤنث میں جاتے ہیں حقیقی میں بھی ویسی ہے جیسے ہم نے وہاں پہ دیکھا، جو جاندار وہ جیسے لڑکی، اس میں سارے یہ آ جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم لوگ مؤنث کی غیر حقیقی میں جاتے ہیں جس کے اندر بے جان ہے وہ آ جاتے ہیں، اس کے اندر ہمارے دو جز بنتے ہیں، ایک قیاسی اور ایک سماعی۔ قیاسی جو ہے اس کا مطلب، قیاس کا مطلب ہوتا ہے اندازہ لگانا۔ تو اس کا نام اندازہ لگانا کیوں رکھا ہے یہاں پہ، جو اس کا جز ہے اس کا نام اندازہ لگانا کیوں ہے یہ بعد میں بتاؤں گا۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ کون سی ایسی نشانیاں ہیں جس سے ہم لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مؤنث ہے۔ تو ہم تین نشانیاں دیکھتے ہیں قرآن کے اندر، ایک گول تا اور ایک الف ممدودہ اور ایک الف مکسورہ۔ جو گول تا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ صفاتی ناموں کے ساتھ آتی ہے، جبکہ جو الف ممدودہ اور الف مکسورہ ہیں یہ دونوں ذاتی ناموں کے ساتھ زیادہ تر آتے ہیں۔ جو گول تا ہے یہ ایسے ہے کہ قرآن میں جب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی اگر ہم اسم دیکھیں اس کے آخر میں اگر گول تا لگی ہو تو ہم ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مؤنث ہے۔ جیسے اگر مسلم ہے تو اگر ہم لوگ اس کے اینڈ پہ گول تا لگا دیں مسلمتن تو یہ مؤنث ہے۔ اسی طرح جب ہم لوگ گول تا پڑھتے ہیں تو جو ہم نے 9 آوازیں مذکر کی پڑھی تھیں جس میں وہ ہے تن، تن، مسلمتن، 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 مسلمتانی، مسلمتینی، مسلمتینی، اور جو جمع ہے اس کے اندر مسلماتن، مسلماتن، مسلماتن۔ اسی طرح جو الف ممدودہ ہے اور الف مکسورہ ہے اس کی مثالیں ہیں جیسے السماء، اسی طرح السفہاء، اور جو الف مکسورہ ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ تقوی، کبریٰ، اس طرح کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں۔ اگر قرآن کے اندر اس طرح ہم لوگ پہچان سکتے ہیں اس کو۔ جب مؤنث سماعی کے اندر ہم جاتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سماعی کا مطلب اگر دیکھیں تو یہ ہے کہ جو سنی سنائی ہیں، جیسے اہل زبان میں کسی زبان کے اندر جو کنسیڈر کر لیتے ہیں لوگ کسی چیز کو مؤنث اور مذکر، اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ سماعی مؤنث ہے۔ جیسے اخبار پڑھی یا پڑھا یا دہی کھٹا ہے یا کھٹی ہے۔ اسی طرح پنکھ، کرسی کوئی زبان میں کوئی مذکر کہتا ہے کوئی مؤنث کہتا ہے۔ اسی طرح جو اہل زبان میں جو سنی سنائی ہوتی ہیں اس کو ہم لوگ سماعی کہتے ہیں۔ اس میں چونکہ ہم زبان اگر تو ہم لوگ وہاں پہ ہوتے، اگر ہم نے عربی بولنا سیکھنی ہوتی تو ہم وہاں پہ جا کے جو سعودی عربیہ یا جو عرب ممالک ہیں وہاں پہ جا کے ہم عربی سیکھ سکتے تھے، اور وہاں پہ جو انہوں نے سنی سنائی جو مؤنث ہوتی ہیں وہ ہم لوگ سیکھ سکتے تھے۔ لیکن چونکہ ہم لوگ اس کی مثال مؤنث سماعی کی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم لوگ لیکن جب ہم لوگ اردو میں آتے ہیں تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر میں اردو بولتا ہوں تو میں کہتا ہوں اخبار پڑھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تو قرآن کی زبان سیکھنی ہے، اس لیے اس کا جو طریقہ ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے ہم نے جو اسم معرفہ کی اقسام پڑھی تھیں، جو ہم نے اس میں اشارہ اور اس میں منادہ، اس کے علاوہ موصولہ، اس کے علاوہ ضمیر، اور ایک اور چیز جو ہم نے نہیں اس اسم کی جو اقسام ہے اس کے اندر نہیں آتی، وہ آتی ہے فعل۔ اس کو ہم لوگ بعد میں پڑھیں گے لیکن یہ صرف ابھی بتانے کے لیے ہے کہ اس کا بھی تعلق اس کے ساتھ ہے۔ تو جب ہم لوگ قرآن کے اندر دیکھتے ہیں مؤنث سماعی کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان پانچ لحاظ سے جب ہم لوگ دیکھیں اس کو
تو قرآن ہمیں بتا دیتا ہے کہ یہ مونس ہے یا مذکر ہے۔ تو اگر ہم لوگ جو ہم نے دیکھا ان چار لحاظ سے اگر قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ مونس ہے یا مذکر ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساروں کے لیے مذکر اور مونس کے ان ساروں کے اندر مذکر اور مونس کے اندر علیحدہ جو علامات ہیں وہ استعمال ہوئی ہیں۔ اس میں اشارہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مذکر کے لیے حاذا استعمال ہوا ہے اور جو مونس ہے اس کے لیے تل کا استعمال ہوا ہے، اور اسی طرح جو منادہ ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو مذکر ہے اس کے لیے یا استعمال ہوا ہے اور یا ایھا استعمال ہوا ہے، اور جو مونس ہے اس کے لیے یا ایتھا، اور جو موصولہ ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر الذی، اور جو مونس ہے اس کے لیے اللتی استعمال ہوا ہے، اور ضمیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو مونس مذکر ہے اس کے لیے ہو استعمال ہوا ہے اور جو مونس ہے اس کے لیے ہا استعمال ہوا ہے۔ تو جب ہم لوگ یہ سارے دیکھ کے قرآن کے اندر جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں جب عبارت ہوتی ہے قرآن کے اندر، تو وہ عبارت کے اندر جب ضمیریں استعمال ہوتی ہیں اور جب اشارہ استعمال ہوتا ہے یا پھر پکارا جاتا ہے، تو وہ ساری چیزیں قرآن کے اندر ہمیں بتا دیتی ہیں کہ یہ مونس ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں تو ہم ایک مثال دیکھتے ہیں، فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پس ہم نے کہا، ہم مثال دیکھتے ہیں فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اس سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ اس کے اندر کیسے ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ مونس ہے اور یہ مذکر ہے، گائے کے ٹکڑے سے۔ تو جو گائے ہے ہم دیکھتے ہیں وہ جو ہے مونس کا صیغہ، مونس کی علامت استعمال جو مردہ ہے اس کے لیے۔ اس میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ اس میں اشارہ کہاں پر ہے؟ صرف ضمیر آ رہا ہے؟ جی اس میں صرف ضمیر آ رہی ہے۔ جو ہم نے یہ پڑھا ہے، جو اس میں ضمیر پڑھی ہے، تو اس کا جو یہ چارٹ سے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو ہم ضمیروں کے چارٹ کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ جو مذکر کے لیے استعمال ہوئی ہے ضمیر واحد کے لیے وہ ہو کی استعمال ہوئی ہے، اور جو مونس کے لیے استعمال ہوئی ہے وہ ہا کی ہوئی ہے۔ تو جب ہم اس کی مثال قرآن کے اندر دیکھتے ہیں فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے کہا، پس ہم نے کہا مارو اس کو، اس مردے کو جو مذکر ہے، تو اس کے لیے یہ مذکر کی ضمیر استعمال ہوئی ہے ہو کی، اور اس کے بعد بِبَعْضِهَا اس گائے کے ٹکڑے سے۔ تو جو یہ گائے ہے وہ مونس ہے تو اس کے لیے ہا کی ضمیر استعمال ہوئی ہے۔ اسی طرح یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اولئک یہ اس میں اشارہ ہے جو کہ اولئک اصحاب، دوسری مثال ہم دیکھتے ہیں اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ الناری جو ہے النارو، وہ اس کے اندر ہم کوئی جو قیاسی نشانی ہے وہ نہیں ہمیں نظر آ رہی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد فیہا جو ہے اس کی ضمیر جو ہے وہ النار کی طرف جا رہی ہے، جو کہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ مونس ہے۔ اسی طرح قرآن کے اندر جو عبارت ہوتی ہے اس کے اندر یہ جو 5 چیزیں ہیں وہ ہمیں بتا دیتی ہیں کہ یہ مونس ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق